عمران کو وکٹ نہ مل رہی ہو تو کبھی وہ باؤنسر کرتا ہے, کبھی سلو ڈلیوری کرتا ہے, اور عمران خان کا بھی اسی طرح ہے کہ کبھی ان کا بڑا جارحانہ بیان آتا ہے, پھر وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ جاتے ہیں, پھر یہ خبریں آتی ہیں کہ وہ ڈیل ہو رہی ہے, شاید اس وجہ سے ہوا ہے. آج عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی اور اس میں انہوں نے ایک بار پھر تھوڑی جارحانہ گفتگو کی اور معافی کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا جی میں معافی کیوں مانگوں. تو یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ چیزیں جو ان کی گفتگو ہے وہ تو سنی, ہم بھی آگے چل کے ڈسکس کریں گے, لیکن ان کے اس موقف میں تبدیلی کیوں آتی رہتی ہے اور اب اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ عمر جٹ کے پاس آج ایک بہت اہم سٹوری ہے, وہ ان سے جانیں گے اور اس کے بعد پھر آگے فردر اس پہ ڈسکس کریں گے. عمر صاحب بتائیں ذرا. بہت شکریہ رضوان صاحب. ایک تو مجھے ایسا لگ رہا ہے اسے بہت زیادہ میں فارمل نہیں ہو گیا. تو رضوان صاحب, عمران خان کی آپ نے جو بات کی نا کہ بہت زیادہ کبھی یارکر مارتے ہیں, کبھی سلو ڈلیوری, عمران خان ٹائم گین کر رہے ہیں اور اس ٹائم گین کے پیچھے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بیک اینڈ پہ چل رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جا کے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی, اسد کیسر کی سربراہی میں, پھر کمیٹیاں بھی بنی, اور پھر منگل کے روز ملاقات طے تھی کہ مولانا فضل الرحمان آئیں گے اور پھر یہ کمیٹیاں ملیں گی. خبر یہ ہے کہ اس جو رابطے ہیں پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام فے کے درمیان, ان میں ڈیڈ لاک ہے. وہ ڈیڈ لاک کیوں ہے؟ وہ ڈیڈ لاک اس لیے ہے, ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی بطور پارٹی جو قیادت اس ٹائم باہر موجود ہے, اس میں سے کچھ لوگ اس موقف کے ساتھ ہیں کہ ہمیں مولانا کے ساتھ بات کیوں کرنی ہے, مولانا 10 سیٹوں والا ہے, ہم 90 سیٹوں والے ہیں, ہم کیوں بات کریں اس کے ساتھ. کی بھی زیادہ یہی رائے ہے کہ ہم کیوں جائیں ان کے پاس. جو بھی ان کے کارکنان کا ہے اور قیادت کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں. کچھ لوگوں کی رائے میں مولانا فضل الرحمان کو انگیج کرنا موجودہ صورتحال کے لیے بہت ضروری ہے. عمران خان بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ مولانا کو زیادہ سے زیادہ انگیج کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا تھوڑا عرصہ پہلے زبیر صاحب, اسد کیسر صاحب کی ایک ملاقات ہوئی, آپ نے بلکہ ٹویٹس بھی کیے ہوئے تھے جس میں بتایا ہوا تھا جی وہ مولانا صاحب اسد کیسر صاحب کو عمران خان نے پورے طریقے سے گو ہیڈ کر دیا ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں میں وہی اسی طرف یہ آپ کی بات بڑی غور سے انہماک سے اسی لیے سن رہا ہوں کہ یہ سوال آپ لے لینا کہ عمران خان نے خود کہا تھا کہ 14 دنوں میں یعنی 2 ہفتوں میں اتحاد کو کمپلیٹ کریں, یعنی مولانا فضل الرحمان جی ڈی اے. تو اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں جائیں گے. یہ اور کیا ڈیڈ لاک کی یہی وجہ ہے کہ لوگ نہیں چاہتے, یا مولانا صاحب کی طرف سے بھی کوئی؟ دیکھیں میری بات سنیں, اب اس میں 2 رائے میں آپ کو بتا اسی طرف آ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی اے کی جو قیادت ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سینئر قیادت کبھی ہمیں نہیں جانا چاہیے, مولانا کے لوگ خود آئیں ہم سے بات کریں, ہم اس پر پھر اپنا موقف دیں گے اور یہ معاملہ آگے اس طرح بڑھے, بات کریں لیکن ہمیں ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, مولانا بھی اسی کاز پہ ہے, تو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ایک اپوزیشن کا بڑا گرینڈ لائنس بنے گا تو فائدہ ہوگا. اور فواد چودھری بھی اس حوالے سے بات کر چکے, آپ کو یہ نہ کہہ دے کہ فواد چودھری کی بات کو ہم انڈورس کر رہے ہیں. ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنے تسی فواد چودھری جڑی ہے نا وہ نہیں, میں کلیئر کرتا ہے, میں کلیئر اس وجہ کو کر رہے ہیں کہ بھائی سچویشن ہے, وہ نہ کہہ دینا کہ فواد چودھری کی کے اس پہ چل رہے ہیں. سر اب اس میں سچویشن یہ ہے کہ مولانا عمرے سے واپس آیا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب کی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوگی, باغ میں جلسہ ہو گیا, وہ ان کے بیٹے دعوتیں دے رہے ہیں, عمرے کی مبارکباد چل رہی ہے, لیکن پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں مل رہا. اسد کیسر نے ملنا تھا لیکن رک گیا. اب اس کی وجہ بتاتا ہوں. وجہ جو سامنے آئی ہے وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اچھا, کہ کچھ دن پہلے ہمارے کچھ دوست ہیں, ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں, ان میں ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ فہیم اختر وہ بھی موجود تھے ایک میٹنگ کے اندر مولانا کے ساتھ, صحافیوں کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے اندر نا ایک بات ہوئی کہ استعفوں کے حوالے سے کہ اگر جب موقع آئے گا تو پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی نے مولانا کو یقین دہانی کرائی ہے کہ صوبائی اسمبلیوں سے اور قومی اسمبلی سے وہ ریزائن کر دیں گے جب ضرورت پڑے گی. مولانا نے یہ بات وہاں پہ کچھ صحافی جو موجود تھے ان کو بتائی. وہ ایک ہمارے دوست ہیں, ایک صحافی ہیں سینئر, انہوں نے اپنے چینل پر اس کو بالکل 360 گھما کے یہ خبر چلا دی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ریزائن دینے کے لیے مولانا کو آمادگی اپنی ظاہر کر چکی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی اس سے پہلے ہم ریزائن کر دیں. حالانکہ اس کا کانٹیکسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا. اب اس پہ پھر بیرسٹر گور کو آ کے جواب دینا پڑ گیا. اسد کیسر نے بھی اس پر آ کے پریس کانفرنس کی, بیرسٹر گور نے بھی اس پر تردیدیں جاری کرتے رہے. اس کے بعد مولانا صاحب کے ساتھ جو کچھ لوگ ملے انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ اس معاملے پر ایک میڈیا رپورٹ کے اوپر اس طرح سے سامنے آ کر آپ کو اس سٹیج پر اپنی وضاحتیں نہیں دینی چاہیے تھیں. ابھی معاملہ چل رہے ہیں, بات ہوئی, گپ
آگے چل رہے ہیں, جو بھی میٹنگز ہوں گی, کمیٹیاں بنی ہیں, تو یہ معاملہ آگے جا کر کہیں اور جو ان کا مطالبہ تھا نئے الیکشن کا وہ تو عمران خان نے مان لیا نا. جو غور صاحب کی تردید ہے نا, وہ جب وہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی تو یہ میری پریڈکشن تھی کہ اب کوئی نہ کوئی تردید آ جائے گی, کیونکہ غور صاحب ویسے بڑے مخلص انسان ہیں, عمران خان کے ساتھ بھی وہ بڑے ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہیں. یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں وہ تصویر چومی انہوں نے کے پی جی؟ نہیں ویسے بھی نہیں ویسے ایک مناسب آدمی ہے, مخلص انسان ہے نا. دیکھیں ان کا اسٹیک کوئی نہیں ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے ان کو اس سطح تک پہنچایا, وہ ان کی قدر کرتے ہیں, محسن مانتے ہیں خان صاحب کو. لیکن مسئلہ یہ ہے نا, پارٹی کے جو بڑے فیصلے ہیں ان میں غور صاحب کو آن بورڈ لیا ہی نہیں جاتا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں. دیکھیں شیر افضل مروت والا معاملہ ہوا آپ کے سامنے, اس پر تو اس سے پہلے بھی پیچھے چلے جائیں, شیر افضل مروت کو فوکل پرسن کی فہرست سے نکالا, تب بھی وہ تردیدیں کرتے رہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ آمادگی ظاہر کی گئی ہے, پی ٹی آئی کی قیادت نے یہ آمادگی ظاہر کی ہے کہ اگر کسی سٹیج کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ یہ نیگوسیشن ہوگی کہ اب ہم جو ہے فریش الیکشن کی طرف جائیں, تو فریش الیکشن صرف قومی اسمبلی میں تو نہیں ہوگی نا, صوبائی اسمبلی میں وہ کہہ رہے ہیں, تو آپ کی حکومت ہے تو آپ کا کیا سٹانس ہوگا؟ تو پی ٹی آئی نے کہا جی ہمارا سٹانس یہی ہوگا کہ ہم وہاں سے اپنی حکومت چھوڑ دیں گے اور فریش الیکشن کی طرف جائیں گے. تو اس سٹانس کو اب ظاہر ہے کچھ میڈیا ہاؤسز نے اس کو اس طریقے سے چلایا کہ شاید ابھی سے ہی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ حکومت چھوڑنے جا رہی ہے, جس طرح پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں, اور جس طرح اب میڈیا ہاؤس یہ چلا رہا ہے کہ عمران خان نے غیر مشروط جو ہے وہ معافی مانگی. مشروط معافی بھی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے جو آج گفتگو ہوئی ہے. ان کی خبر جج صاحب کی بیچ میں رہ جائے گی, پھر جج صاحب ناراض ہو جائیں گے. خبر میری تسی سر میں نہیں ناراض ہوندا, خبر پوری سر میں بڑا ماڑا آدمی ہوں, میں نہیں ناراض ہوندا. اب اس پر یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے سر. آج اس پر اب ان شارٹ میں اس کو سم اپ کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان میں ڈیڈ لاک ہے, میٹنگ نہیں ہو رہی. اب یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے, جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اب یہ کوشش کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ کر کہ اس معاملے کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے, کہ اگر الائنس ہونا ہے تو وہ جس بات پر جن شرائط پر بھی ہونا ہے وہ ایٹ لیسٹ سامنے آنی چاہیے. لیکن جب عمران خان کہہ چکے ہیں تو پھر پارٹی کیا, یہ اہم سوال ہے کہ خان صاحب نے ایسے کہا ہے, یہ پھر لوگوں کا یہ بات جائز ہے نا کہ عمران خان کوئی اور بات کرتے ہیں, آپ آگے پالیسی جو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس روح کے مطابق امپلیمنٹیشن نہیں کرتے نا. عمران خان کی آپ بات, اگر زبیر صاحب میں آپ کی بات کاٹوں, عمران خان کی اگر آپ بات کو دیکھیں نا کتنا فالو کرتے ہیں. علامتی احتجاج ہو رہا ہے, بھوک ہڑتال ہو رہی ہے, کیمپ ہو رہا ہے. پہلا دن تھا, عمران خان چونکہ ڈان پڑھتے ہیں, ڈان میں پہلے دن تصویر لگ گئی علامتی احتجاج کی. وہ عمران خان نے بولا آپ بھوک ہڑتال کریں, احتجاج کریں, ٹوکن ہنگر اسٹرائک, وہ تصویر لگ گئی. اس کے بعد سے مجھے تو ان 10 دنوں میں کوئی نظر نہیں آیا کہ کوئی مجمع ہو, کوئی ہار پہنائے جا رہے ہوں, کوئی رونق لگی ہوئی ہو. 94 کے قریب تقریباً ان کے لوگ ایم این ایز موجود ہیں, سینیٹرز بھی علیحدہ. تو ان میں اگر یہ ڈیوٹیاں بھی لگائیں تو یار کم از کم 20-25 لوگ تو بیٹھے ہونے چاہیے. آپ ایک اور چیز دیکھیں اس میں, زبیر صاحب آپ کی اجازت سے, آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ عمران خان کو ہی کہنی پڑتی ہے. سوابی میں جلسہ کرنا ہے تو عمران خان نے کہا ہے تو سوابی میں جلسہ کرنا ہے, ادروائز خود سے کوئی انیشیٹو نہیں لینا. بھوک ہڑتال بھی اگر کرنی ہے تو عمران خان نے کہا ہے بھوک ہڑتال کرنی ہے, اس کو کس طریقے سے کر رہے ہیں وہ ایک مذاق ہی بن گیا ہے. اب یہ سوابی جلسہ ایک, میں تو اس کو لالی پاپ سمجھتا ہوں لوگوں کے لیے, کیونکہ لوگوں کے جذبات ہیں. اب یہاں آپ بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیئر تو کر رہے ہیں, بنگلہ دیش کی صورتحال اور پاکستان کی صورتحال عوام کے جذبات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جذبات تو موجود ہیں, لیکن وہ جو لیڈرشپ ہے وہ عوام کے جذبات کو لالی پاپ دے رہے ہیں. جی ہم نے سوابی میں جلسہ کر لیا, بھائی سوابی میں جلسے سے کیا ہوگا؟ کیا سوابی جلسے سے عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ مانسیرا جلسے سے عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ سو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اب حماد اظہر صاحب آئے بڑے چیمپئن بن کے, اور ویسے ٹھیک ہے میں ان کے اوپر تنقید شاید کیونکہ مشکل میں نہیں ہونی چاہیے, لیکن یار آپ آ جائیں نا منظر عام پہ. آپ آگے اسٹیج پہ کہتے ہیں میں آؤں گا منظر عام پہ. اس پہ حماد اظہر صاحب وہ انہوں نے سنیل شیٹھی والا کردار ادا کر کے انہوں نے صحیح کر کے تڑی لگائی کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اس پر ان کو کرٹیسائز بھی کیا گیا کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں. مرزا وہ کیا نام ہے شہزاد اکبر نے بھی اپنی ویڈیو میں بولا. رضوان صاحب خود انہوں نے آج حامد میر صاحب نے کل شہریار افریدی کو پروگرام میں بٹھایا ہوا تھا اور انہوں نے ایک کیپشن کے ساتھ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ سلپ آف ٹنگ, تو جس پر حماد اظہر نے پھر اس کو کوٹ ٹویٹ کر کے لکھا ہوا تھا کہ نہیں یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے, ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں گے اور ہم اس پر قائم ہیں. اب یہ دیکھیں یہ چینج تو ہے نا پارٹی میں, کچھ لوگ ہو سکتا ہے شہریار افریدی جج صاحب میں آپ کو بتاؤں اس پارٹی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی.
جو لیڈر ہے وہ جیل میں ہے, وہ ان کو ایک ڈائریکشن بتاتا ہے, باہر آ کے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس پالیسی کے اوپر امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. ثوابی میں بہت بڑا میسو کراؤڈ تھا, ٹھیک ہے, آپ اس سے 3 گنا بڑا جلسہ ثوابی میں کر لیں, پشاور میں کر لیں, نوشہرہ میں کر لیں, مانسرہ میں کر لیں, کسی جگہ بھی کر لیں, وہ جو پریشر ہوتا ہے نا, جس جلسے کا جو مقصد ہوتا ہے کہ آپ وفاق کے اوپر یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالیں گے, وہ دباؤ آپ اپنی حکومت جہاں پر ہے وہاں پر رہتے ہوئے دباؤ نہیں ڈال سکتے. سرکاری جلسہ تھا. دیکھیں اس وقت وہ دباؤ ڈالا جائے گا جب یہ جلسہ لاہور میں ہوگا, جب یہ جلسہ اسلام آباد میں ہوگا, جب یہ کسی پنجاب کے شہر میں ہوگا. مرکز کے اوپر اس وقت دباؤ آئے گا جب لوگ باہر نکلیں گے. اب یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ پنجاب میں عملاً مارشلہ ہے, پنجاب میں لوگ باہر نہیں نکل سکتے. اب جو میاں اسلم اقبال ہے وہ ابھی تک حلف نہیں اٹھا سکے, اب وہ اپوزیشن لیڈر تھے, وہ اپوزیشن لیڈر نامینیٹ تھے, وہاں پہ حالات مختلف ہیں. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں, آج خان صاحب نے پھر بنگلہ دیش کی بات کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی عوام جو ہے, بنگلہ دیش کی جو فوج ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شیخ حسینہ والا جو معاملہ ہوا ہے اس کے بعد شاید شہباز شریف کو بھی کہیں فرار ہونا پڑے گا, اور میں کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, یعنی انہوں نے پیش گوئی کی. لیکن صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. بنگلہ دیش میں جو طلبہ یونین ہے اور جس طریقے سے بنگلہ دیش کی جو شیخ حسینہ واجد کی حکومت تھی نا, اس میں اور پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں بہت ڈفرینس ہے. ایک اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی پوری جو قوم ہے نا وہ ایک قوم ہے, اس میں پنجابی پشتون یہ ایلیمنٹس نہیں. یہاں تو پی ٹی آئی کے اندر پنجابی اور پختونوں کا گروپ بنا ہوا ہے جی, آپ کو پتہ ہے, بتائیں ذرا لوگوں کو اس بارے میں بتائیں نا. یہی ہے نا, وہ یہ نہیں بتائیں گے, وہ میں یہ بتا رہا ہوں نا, میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ یہ نہیں بتائیں گے. آغاز ہی اس بات سے ہوا, بتائیں گے, ان کو پتہ ہے, آغاز ہی اس بات سے ہوا کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حماد اظہر کچھ کہہ رہے ہیں, شہریار افریدی کچھ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ یہی گروپنگ ہے. ایک گروپ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں حکومت کے مزے لوٹ رہا ہے. کے پی ہاؤس اسلام آباد, اس وقت کے پی ہاؤس اسلام آباد جو ہے نا وہ ایک طرح سے راجواڑہ بنا ہوا ہے. راجواڑہ نہیں ہے, وہ سیف ہاؤس ہے ان کے, ٹھیک ہے. وہاں پر ان کی محفلیں بھی ہوتی ہیں, رات تک بیٹھتے ہیں. ان جو اسلام آباد میں لوگ ہیں وہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر کے پی ہاؤس ہمارے لیے سیف ہے, وہ وہاں پر موجود ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب جو وزیر اعلیٰ خود ہیں, وہ کتنے دن پشاور میں ہوتے ہیں اور کتنے دن اسلام آباد ہوتے ہیں. گورننس لیکن خان صاحب اس سے مطمئن نہیں, کیا وجہ نہیں, یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ انہوں نے کل کہا ہے کہ علی امین زبردست کام کر رہا ہے, اور علی امین کے اوپر ہاں انہوں نے ایک 3 رکنی کمیٹی ضرور بنائی, اور بڑی سیریس کمیٹی ہے وہ, اس میں قاضی اکبر بھی ہیں. اتنے سادہ آدمی نہیں ہے رضوان, بہت سادہ ہے, اتنے سادہ آدمی نہیں ہے. آپ یہ بتا دیں مجھے کہ خان صاحب نے کب اپنے کسی جس بندے کو ہٹانا ہو, شیر افضل مروت کی مثال آپ کی تازہ ہے, پھر ان کی مثال آ جاتی ہے. یہ جب ان کو ہٹایا مہینہ پہلے اس سے متعلق کیا سٹیٹمنٹ تھی شیر افضل مروت سے متعلق؟ تگڑا بندہ ہے جی بڑا. تو خان صاحب اگر یہ کہیں نا کہ میں کسی سے مطمئن ہوں اور میں اس کو ہٹاؤں گا نہیں, تو یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مجھے نا وہ یاد آ گیا, خان صاحب بھی فیصلوں میں اتنے بااختیار بعض جگہوں پہ نہیں ہوتے. نہیں, مجھے وہ یاد آ گیا زبیر کی بات سے. خسرو بختیار صاحب ایک ہوا کرتے تھے, یاد ہے آپ کو؟ مجھے وہ یاد ہے خسرو بختیار صاحب کی نا وہ 1-2 مرتبہ, شاید 1 سے زائد مرتبہ ان کی وزارت تبدیل کی. جب ان کو اقتصادی امور سے ہٹایا گیا نا, ان کو ایگریکلچر اور اس کی فوڈ سیکورٹی کی منسٹری دی گئی. تو یہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور بڑا انہوں نے وہاں پہ نہیں, وہ اوور صاحب ہوا یہ تھا, پلاننگ منسٹری چونکہ اسد عمر کو دینی تھی, ان کو پلاننگ سے ہٹا کے فوڈ میں لگانا تھا. ان کو اس سے پہلے بھی ان کی منسٹری چینج ہو چکی تھی. تو یہ نا ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے بڑے غصے میں, بڑے انہوں نے نا وہاں پہ غصے کا اظہار کیا خسرو بختیار نے, اور بڑی انگریزی اور بڑا وہ برٹش سٹائل میں انہوں نے کہا جی میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, میں بھی جا کے خان سے بات کروں گا, اور بس یہ بس ہو گئی ہے, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو ایک وہاں نعیم اللہ جنت نصیب کرے نعیم بھائی بیٹھے ہوئے تھے نا, تو میں نے کہا جی یہ تو بڑے آج غصے میں ہے, یہ تو جا کے آج پرائم منسٹر نو ریزائن دے دے گا. تو نعیم بھائی نے مجھے ہنستے ہوئے کہا تو دیکھیں یہ جب واپس آئے گا نا یہ بڑا ہنستا ہوا آئے گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. نعیم بھائی بھی ساتھ چلے گئے, واپس آئے بڑا خوش, خسرو بختیار صاحب بڑے خوش اور آئے, جی ٹھیک ہو گیا جی زبردست ہے, مجھے سیکٹری پھر میں اپنی مرضی کا لگاؤں گا, میں نے کام کرنا ہے, یہ ہے وہ ہے. میں نے ان کے جانے کے بعد نعیم بھائی سے پوچھا, میں نے کہا نعیم بھائی کیا اندر واقعہ ہوا؟ کہتا ہے جب یہ اندر گیا ہے نا, خان نے اسے کہا ہے
خسرو تمہارا تعلق چونکہ ایک زرعی علاقے سے اور مجھے تمہارے جیسا بندہ اس منسٹری میں چاہیے تھا, فوڈ سیکورٹی میں چاہیے. تو انہوں نے اتنی تعریف کی اور خسرو کو لگا کہ شاید اس ملک کی 70 سالہ تاریخ میں مجھ سے اچھا زراعت اور ایگریکلچر کا منسٹر نا کوئی نہیں ہوگا. تو وہ عمران خان کی ایک یو ایس پی ہے, وہ بڑا اچھے سے لوگوں کو قائل کر دیتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے انٹرو میں بھی بتایا کہ عمران خان کبھی باؤنسر مارتے ہیں, کبھی یارکر, کبھی سلو بال کی جو ویریشن کرواتے ہیں, آج بھی ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب دوبارہ جارحانہ موقف پہ آ گئے ہیں. ویسے تو بظاہر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر فوج ہم سے مذاکرات نہیں کرتی تو نہ صحیح, میں بھی نہیں کرتا. اور ڈی جی صاحب کو کہا, ڈی جی صاحب, اچھا ویسے وہ آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہوتے ہیں, اس دفعہ انہوں نے ڈی جی صاحب کہا ہے. ہاں, لیکن میں جو چیز دیکھ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ دونوں طرف یہ کہہ رہے ہیں, آئی ایس پی آر کا بھی یہ موقف ہے کہ ہم بھی ادھر کھڑے ہیں, خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ادھر کھڑے ہیں. یہ تو فرنٹ آن موقف ہے نا. لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں نا, یہ میری بات سنیں نا, یہ اب 3 ہم پروگرام کر رہے ہیں نا, آپ رپورٹر ہیں, آپ کے پاس مقصد یہ ہے کہ آپ جو اپنے چینل کے اوپر سر میں وہی گل کر رہا ہوں, سن لیں میری بات, سن لیں میری بات. وہ جو آپ کور کرتے ہیں نا, یہ بتاتے ہیں نا, وہ لوگ پڑھ چکے ہوتے ہیں. اس پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو آپ شاید نہیں بتانا چاہتے, بعض اوقات کچھ وجوہات ہوتی ہیں, وہ وجوہات ساری رکھیں سائڈ پہ. جو فرنٹ آن چیزیں ہیں وہ تو ہیں, لوگ وہی بات بتانا چاہ رہا تھا. بیک اینڈ پہ بتائیں کیوں ایسا ہوا. سنتے لو نا جی, سنتے لو, چھوڑ دے نہیں. سوال تو کروں گا نا میرا, تسی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. جڑی تسی گل کر رہے ہو میں اودے ہی جواب دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تسی اے لمبی جڑی تمہید بدی ہے نا, اے 2 منٹ تسی ضائع کر دیتے نے, اے ویور دے 2 منٹ نہیں ضائع کرتے. اچھا, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ عمران خان کے موقف کا وہی موقف ہے, اس موقف کے عمران پر بھی عمران خان اس موقف کے اوپر نہیں کھڑے. ڈی جی آئی ایس پی آر یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے موقف سے ہٹی ہے. یہ جو دونوں طرف سے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اپنے موقف پہ کھڑے ہیں, ایسا نہیں ہے. دونوں طرف سے موقف میں تبدیلی آئی ہے. وہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہے. اچھا, آئی ایس پی آر کی اگر آپ پریس کانفرنس, یہ پچھلی نہیں اس سے بھی پچھلی بھی دونوں پریس کانفرنس اگر آپ سنیں نا, اس میں اتنا ایگریشن پی ٹی آئی سے متعلق نہیں ہے. صرف انہوں نے یہ کہا جی ہمارا وہی موقف ہے. مختصر جواب دیا. جواب کیا تھا, ساڈا بھی وہی موقف ہے. عمران خان نے بھی کہا جی اچھا نہیں کرنی بات, ٹھیک ہے. لیکن عمران خان نے جو مشروط معافی والی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی مشروط معافی, دیکھیں یہ تو عمران خان اس سے پہلے 1500 دفعہ کہہ چکے ہیں. جب گرفتار نہیں بھی ہوئے تھے وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ ثابت کریں, سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں, آزاد تحقیقات کروائیں, میرے لوگ ملوث ہوئے, میں سزائیں دلواؤں گا, میں ان کو پارٹی سے بھی نکالوں گا, میں آپ سے معافی بھی مانگوں گا. یہ تو پہلے دن سے, یہ تو وہ 150 دفعہ پہلے. لیکن اس کو ٹی وی پہ یہ کیوں چلا رہے ہیں, معافی مانگے اعلان کر دیا, غریزہ فاروقی اس کے اوپر تبصرہ کر رہی ہے. دیکھیں ایک اس چیز کو ملائیں آپ اس چیز سے, نون لیگ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ, اور جی معافی مانگ لی, ترلے کر لیے. بات یہ ہے کہ رضوان صاحب, آپ نے نون لیگ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا ذکر کر دیا نا, میں آپ کو بلکہ یہ خبر ہم کل دیں گے کہ نون لیگ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے فیک نوٹیفیکیشنز پچھلے دنوں جاری ہو رہے ہیں, اسی طرح کے معافی مانگ لی جو خواہش ہے, وہ خواہش کا اظہار آ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کس طریقے سے چلائے جا رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے, اور یہ فیک اکاؤنٹس کون جنریٹ کر رہا ہے, یہ کل اب خبر. اس کو کل پہ رکھتے ہیں کہ فیک اکاؤنٹ جنریٹ کرنے والے بھی ہیں. زبیر صاحب نے ڈسکس کیا تھا, بہت سے لوگ بھرتی بھی ہو رہے ہیں جو حکومت کے عیاشیاں ہیں, اور لوگ جو بھرتی کیے جا رہے ہیں. میرے پاس بھی ایک انفارمیشن ہے, وہ ہم کل آپ سے شیئر کریں گے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیں. ہمارا جو پلیٹ فارم ہے 3, یوٹیوب کے علاوہ باقی جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, وہاں پر اس کو فالو بھی کریں, اپنا فیڈ بیک بھی دیں, اور کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.